کیا آپ نے کبھی نیا کمپیوٹر خریدا ہے؟ آپ لاہور میں ہال روڈ یا حفیظ سینٹر جائیں تو کئی دکانوں پر کمپیوٹر، لیپ ٹاپس، ان کے پارٹس نظر آئیں گے۔ اکثر لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ زیادہ تر کمپیوٹر، لیپ ٹاپس اور ان کے پارٹس استعمال شدہ ہوتے ہیں اور دکاندار انہیں برانڈڈ کہہ کر آپ سے اچھے خاصے پیسے بٹور لیتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کمپیوٹرز، لیپ ٹاپس اور ان کے پارٹس آتے کہاں سے ہیں؟ دراصل یہ امیر ملکوں کا کچرا ہوتا ہے جو ہمارے جیسے غریب ملکوں میں برآمد کر دیا جاتا ہے۔ اسے اگر تھوڑا مہذب انداز میں بولنا چاہیں تو الیکٹرانک ویسٹ کہہ لیں۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے تحفظ ماحولیات کے مطابق گھروں اور دفاتر میں استعمال ہونے والے برقی آلات جو اپنی طبعی عمر پوری کر چکے ہوں یا خراب ہونے کی وجہ سے ان کا استعمال متروک ہو چکا ہو، وہ الیکٹرانک ویسٹ کی کیٹیگری میں شمار ہوتے ہیں۔ یہی استعمال شدہ برقی آلات کنٹینر بھر بھر کر پاکستان سمیت دیگر ترقی پذیر اور غریب ملکوں میں برآمد کر دیے جاتے ہیں جہاں لیبر سستی ہوتی ہے۔ یہاں اس امپورٹڈ ویسٹ کی چھانٹی ہوتی ہے اور اس میں سے کام کی چیزیں الگ کر کے دوبارہ قابل استعمال بنا لی جاتی ہیں، باقی کسی لینڈ فل سائٹ پر پھینک دی جاتی ہیں۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں سالانہ تقریباً 50 ملین ٹن سے زیادہ الیکٹرانک ویسٹ پیدا ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ زمین کی کل آبادی میں سے ہر شخص کے حصے میں کم از کم 5 کلو کچرا آ سکتا ہے۔ گلوبل ای ویسٹ اسٹیٹسٹکس پارٹنرشپ کے مطابق 2019 میں دنیا میں 53.6 ملین ٹن الیکٹرانک ویسٹ پیدا ہوا، جس میں سے محض 17.4% ہی مناسب طور پر ری سائیکل کیا گیا، باقی برآمد کر دیا گیا۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق چین اس میدان میں سر فہرست ہے۔ چین نے 2019 میں 10 ملین میٹرک ٹن الیکٹرانک ویسٹ پیدا کیا۔ اس کے بعد امریکہ نے 7 ملین ٹن، انڈیا نے 3 ملین ٹن، جاپان نے 2.5 ملین ٹن اور برازیل نے 2.1 ملین ٹن الیکٹرانک ویسٹ پیدا کیا۔ ڈیووس میں ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس میں پیش کردہ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق عالمی سطح پر سالانہ پیدا ہونے والے 50 ملین ٹن الیکٹرانک ویسٹ کی مالیت تقریباً 63 ارب ڈالر بنتی ہے، جو 120 ملکوں کے جی ڈی پی سے بھی زیادہ ہے۔ دنیا کا 7% سونا الیکٹرانک کچرے میں موجود ہے۔ اگر ہر سال پیدا ہونے والے برقی کچرے کا وزن کر لیا جائے تو یہ دنیا میں موجود تمام ہوائی جہازوں سے زیادہ وزنی ہوگا۔ رپورٹ میں خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اگر اضافے کا رجحان یوں ہی جاری رہا اور دنیا نے کوئی دیر پا حل نہ نکالا تو 2050 تک عالمی سطح پر الیکٹرانک ویسٹ 120 ملین ٹن تک پہنچ جائے گا۔ اتنی بڑی مقدار میں پیدا ہونے والے الیکٹرانک ویسٹ میں سے 20% سے بھی کم ری سائیکل کیا جاتا ہے، جبکہ باقی 80% برآمد کر دیا جاتا ہے۔ عام طور پر ترقی یافتہ صنعتی ملکوں میں ماحولیات کے حوالے سے قوانین کافی سخت ہیں، پھر الیکٹرانک ڈیوائسز کی تلفی یا ری سائیکلنگ ایک مہنگا عمل ہے، اس لیے 80% الیکٹرانک ویسٹ چین، بھارت، پاکستان اور نائجیریا جیسے ملکوں کو برآمد کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان ای ویسٹ ایکسپورٹ کے لیے سستا ترین ملک سمجھا جاتا ہے، اس لیے آسٹریلیا، امریکہ اور کئی یورپی ممالک اپنا زیادہ تر ای ویسٹ پاکستان کو برآمد کر دیتے ہیں، جو کہ باسل کنونشن کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ پاکستان سالانہ 1 لاکھ ٹن سے زائد ای ویسٹ درآمد کرتا ہے اور اس کو ری سائیکل یا مکمل تلف کرنے کے لیے آج تک کوئی قانون نہیں بنایا جا سکا۔ اس کاروبار سے وابستہ پاکستانی تاجر عام طور پر کمپیوٹرز، لیپ ٹاپس، فونز اور ان کی بیٹریاں سیکنڈ ہینڈ کے ٹیگ کے ساتھ درآمد کرتے ہیں تاکہ امپورٹ ڈیوٹی کم سے کم لاگو ہو۔ درآمد کرنے کے بعد یہ سارا سامان ری سائیکلنگ کے لیے بھیج دیا جاتا ہے، جہاں محض 2% چیزیں ہی دوبارہ استعمال کے قابل نکلتی ہیں، باقی سب کچھ سکریپ کا مال ہوتا ہے، جسے توڑ کر کارآمد دھاتیں الگ کر لی جاتی ہیں اور پلاسٹک الگ کر لیا جاتا ہے۔ یہ سارا عمل کسی محفوظ انڈسٹری میں نہیں بلکہ نہایت غیر محفوظ طریقے سے سر انجام دیا جاتا ہے اور اکثر خواتین اور بچوں سے سکریپ کی چھانٹی کروائی جاتی ہے، جو ان کی زندگیوں کو براہ راست خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ لاہور کی ہال روڈ پر ناکارہ موبائل فون، بیٹریاں، الیکٹرانکس کی اشیاء، چارجرز، استعمال شدہ کمپیوٹرز، کی بورڈ اور دیگر سامان کھلے عام فروخت ہو رہا ہے، جبکہ بند روڈ اور داروغہ والا میں ایسے کئی گودام اور کارخانے موجود ہیں جہاں الیکٹرانک کچرے کو جلا کر اس میں سے قیمتی دھاتیں الگ کر لی جاتی ہیں۔ اس عمل کے لیے پانی اور مختلف کیمیکلز بھی استعمال کیے جاتے ہیں اور بعد ازاں یہی زہریلا پانی سیوریج کے ذریعے دریائے راوی میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہی صورتحال کراچی کی ہے، جس کی بندرگاہ کے راستے ای ویسٹ کے کنٹینر سنگاپور اور ہانگ کانگ سے پاکستان پہنچتے ہیں۔ پنجاب انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی کے مطابق الیکٹرانک ویسٹ کی مقدار یوں تو محض 1.4% ہے،
لیکن یہ بھی اتنی زیادہ ہے کہ اس میں شامل لیڈ اور دیگر خطرناک دھاتیں ہماری زمین کو 70% متاثر کر سکتی ہیں۔ فون کی ایک بیٹری 6 لاکھ لیٹر پانی آلودہ کر سکتی ہے، جبکہ ایک کمپیوٹر میں 3.8 پاؤنڈ لیڈ، فاسفورس اور مرکری جیسے عناصر پائے جاتے ہیں، جو ماحولیات اور انسانی زندگی کے لیے نہایت مہلک ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک ای ویسٹ اس لیے بھی اپنے ملکوں میں نہیں رکھ رہے تاکہ ماحولیات کو منفی اثرات سے بچایا جا سکے اور انسانی زندگیوں کو خطرے میں نہ ڈالا جائے۔ لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ پاکستان جیسے ملکوں میں یہ ایک بڑے کاروبار کی شکل اختیار کر چکا ہے، وہ بھی ماحولیات اور انسانی زندگیوں کی قیمت پر۔ ہمارے قانون سازوں کو سیاسی دھینگا مشتی سے فرصت ملے تو شاید کوئی ذی شعور اس جانب بھی توجہ کرے۔